وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97-96 تک کا مفہوم آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے خانہ کعبہ کی مقام اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ اور کسی بھی تیسری مسجد کی جانب سفر کرنے کی ممانعت کے حوالے سے آپ نے کلام سماعت فرمایا. اور دراصل ان آیات کا جو پس منظر جو بیان کیا گیا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے حکم ارشاد فرمائیں کہ وہ اسلام لائیں، تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں جبکہ مسلمان ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چند وہ چیزیں بیان فرمائیں کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں اور یہودی اور عیسائی ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں. پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں قرآن پاک میں ذکر فرمائی وہ یہودیوں کی طرف سے دلیل تھی کہ یہودی یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر کچھ چیزیں کھانا حرام تھیں اور مسلمان ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ مسلمان ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استدلال کا جواب بھی عطا فرمایا کہ وہ یعقوب علیہ السلام اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو منع کر رکھا تھا اور روک رکھا تھا اور وہ خود اپنی مرضی سے انہیں استعمال نہیں کرتے تھے، وگرنہ وہ چیزیں شرع حرام پر ابتدا نہیں کی گئیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا اس طور پر کہ خانہ کعبہ کی اہمیت اور خانہ کعبہ کی عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حج کرنے کا لوگوں میں اعلان کیا. اور مسلمان خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو افضل سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک پہلی دلیل بیان کی گئی کہ مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں اور یہودی اور عیسائی ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں. پھر رب کائنات نے خانہ کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ذکر کے اور اس کی تعمیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس میں یعنی حرم کعبہ میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اس میں سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. بعض روایات یہ ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی. تو البتہ دونوں میں سے جس روایت کو بھی اگر معتبر جانے تو بہرحال یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے پورے نشان ٹخنوں تک پاؤں کے پورے نشان موجود ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانوں والے اس پتھر کو رب کائنات نے برقرار رکھا ہوا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی دلیل اور ان کی اہمیت کی دلیل بھی ہے
کہ کس طرح ان کے پاؤں کے نشان پتھر پر پڑے، اور کس طرح وہ پتھر کہ جو محض پہلے ایک پتھر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اسے اتنی عزت عطا کی گئی کہ آج مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا عبادت سمجھتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس مقام ابراہیم پر ابتداء کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، یعنی جس طرح آج ہم عمرہ کرنے کے بعد طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صفا و مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں، تو یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے مقام ابراہیم ایک ایسی چیز پر موجود تھا کہ جسے پورے کے پورے حرم میں گھما دیا جاتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر رکھا جاتا تھا۔ اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں تھی، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں تھا۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مقام ابراہیمی کو ایک جگہ نصب کر کے ہم اس کے سامنے اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں، ہم اس کے سامنے نماز کیوں نہ ادا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا دو۔ تو یہ حضرت عمر کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی رائے تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی تصدیق فرمائی، اور یوں مسلمانوں نے ہر طواف کے بعد، یعنی طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا شروع کی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام سے احکام سے اتنا ثابت ہوا کہ اب جو شخص طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز نہ ادا کرے اس کے طواف مکمل تصور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ اگر مسلمان ملت ابراہیم پر نہ ہوتے تو مقام ابراہیم کو اتنی عزت اور اتنی تکریم نہ دی جاتی، کیونکہ مقام ابراہیم کی عزت و تکریم حضرت ابراہیم کی عزت و تکریم ہے، اور حضرت ابراہیم کی عزت و تکریم اگر بنو اسرائیل ملت ابراہیم پر ہوتے تو وہ اس طرح مقام ابراہیم کی تکریم کرتے، اس کی عزت کرتے۔ دوسرا یہ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم اور سیاہکار کیوں نہ ہو، حرم کعبہ میں جو داخل ہو گیا اب وہ امان میں ہے، یعنی کعبہ میں حرم میں کسی بھی شخص پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی پر سزا جاری نہیں کی جا سکتی، کسی پر یہاں تک کہ شرعی جو حدود ہیں، مثلا ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا اور اس قسم کی جو شرعی حدیں جو قرآن میں بیان کی گئی ان تک کا خانہ کعبہ میں ان کو دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور خانہ کعبہ میں حرم کعبہ کی حرمت اتنی ہے کہ یہاں جانور کو شکار کرنا تو ایک الگ بات ہے، یہاں کی گھاس کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو چیز بھی اس حرم میں داخل ہو گئی اللہ نے اسے محترم اور اسے امن والا بنا دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھاس کاٹنا ایک معمولی سی چیز ہے جو انسان کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر کاٹ سکتا ہے، اپنے جانور کے لیے، اپنے چوپائے کے لیے کسی بھی طور پر ممانعت نہیں ہوتی، لیکن حرم کعبہ دنیا کی واحد سرزمین ہے کہ جہاں کسی جانور کے لیے گھاس کو کاٹنے کی بھی حرمت ہے، گھاس بھی نہیں کاٹی جا سکتی۔ اسی طرح وہاں کسی جانور کو مارا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ اذیت دینے والا جانور ہو تو اسے بھی وہاں سے حرم سے باہر نکال کر مارنے کی اجازت ہے۔ حرم کے اندر قتل و غارت گیری، حرم کے اندر شکار کرنا، حرم کے اندر کسی کو سزا دینا، حرم کے اندر کسی بھی طور پر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو شرعاً ممنوع ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کے تعمیر کیے ہوئے گھر کی عزت و تکریم کرنا یہ واضح دلیل ہے کہ مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں۔ پھر اگلی دلیل یہی اسی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو کوئی شخص سفر کی استطاعت رکھے، اخراجات کی استطاعت رکھے، اس کے لیے اللہ کا حج ادا کرنا یہ اس پر اللہ کا حق ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ حج کرے، یہ اس پر اللہ کا حق ہے۔ اب یہ حج کی حرمت اور یہ حج کی فرضیت اور مسلمانوں کا حج ادا کرنا یہ ایک اور دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمان حضرت ابراہیم کے ملت پر ہیں، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ایک آواز لگائی تھی کہ اے لوگوں تم پر حج فرض ہے، دوڑو چلے آؤ آ کر حج کرو۔ تو اس وقت عالم ارواح میں بھی جو لوگ موجود تھے، یعنی جو دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عالم ارواح میں اس صدا پر لبیک کہا تھا۔ تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اسے اتنی مرتبہ حج کعبہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو یہ حدیث مبارکہ واضح ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اعلان کر رہے ہیں اور اس اعلان کے بعد مسلمان حج کو جا رہے ہیں، یہودی یا عیسائی خانہ کعبہ کے حج کو نہیں جا رہے۔ تو یہ واضح ہے کہ ملت ابراہیمی پر کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند دلائل یہاں بیان فرمائے، یہ چند چیزیں رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمائے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی لاکھ دعویٰ کر لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت کا یا ان کی ملت پر چلنے کا یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، وہ لاکھ دعوے کریں، لاکھ دلیلیں پیش کریں، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ملت ابراہیمی پر ہونے پر جو دلائل قائم کیے ہیں، ان کا رد دنیا میں کوئی یہودی یا کوئی عیسائی ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ واضح دلائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہیں، ان میں کسی بھی طور پر کسی شک کی یا شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب حج کی جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ پوری کی پوری زندگی میں اگر حج کیا جائے تو وہ نفلی حج ضرور کہلاتا ہے۔ فرض حج صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔ ہر انسان پر جسے اللہ استطاعت عطا فرمائے اس پر ایک مرتبہ حج کی ادائیگی فرض ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی جانب سے پہلے حج کرتا ہے اور اپنے حج کو ترک کر دیتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے یعنی حج کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم پر اپنا حج فرض ہے، سب سے پہلے اپنا حج ادا کریں۔ اپنے حج کی ادائیگی کے بعد جب اپنا فرض پورا کر لیں گے، اب اگر اللہ استطاعت عطا فرماتا ہے تو پھر اپنے والدین کی جانب سے یا اور کسی کی جانب سے حج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں یہ والدین کی تعظیم سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہ والدین کی تعظیم یا والدین کی تحقیر نہیں ہے، والدین کی عزت سمجھی جاتی ہے کہ والدین سے پہلے میں اپنے والد کو حج کروانے سے پہلے خود کیسے کروں۔ یہ ہمارے یہاں بالکل ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو حج کروانے سے پہلے میں کیسے کروں، پہلے والدہ کو بھیجوں گا یا پہلے والد کو بھیجوں گا یا پہلے اتنا مال جمع کروں گا کہ والد اور والدہ دونوں میرے ساتھ جا سکیں تو ہی حج کو جاؤں گا۔ یہ شرم حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ جس وقت اللہ نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ حج کر سکیں اسی وقت آپ پر حج فرض ہے۔ یہ شرم کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جب تک ہماری بیویاں ہمارے ساتھ نہ جا سکیں ہمارا حج نہیں ہوتا۔ یہ شرم کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ جا سکیں تب تک ہمارا حج ادا نہیں ہوگا، الا یہ کہ صرف عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ عورت پر اگر اتنا مال عورت کے پاس آ گیا کہ وہ اکیلی حج کو جا سکتی ہے تو وہاں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر جائے، اور محرم کو لے کر جانے کے لیے اگر کسی بھی محرم کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے تو پھر عورت کا جو فرضیت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ عورت پر پھر سرے سے حج فرض ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے کسی محرم کے لیے یا تو خود خرچہ نہ جمع کر لے یا پھر اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں بالکل الٹ چلا جاتا ہے، اکیلی خواتین حج یا عمرے کو جانے کی کوششیں کرتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں جن پر اکیلے حج کرنا فرض تھا وہ اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ کو ساتھ لے جانے کی کوشش میں زندگیاں اپنی ختم کر دیتے ہیں لیکن فرض حج کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو یہ شرم گناہ ہے اور یہ حج کی فرضیت ذمے پر باقی رہ جائے گی، اور کل بروز قیامت حج نہ کرنے کا جو وبال ہے وہ ہمیں یقیناً بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر استطاعت عطا فرمائے تو حج میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ماں باپ کو بھیجیں یا پہلے یا بیویوں کا خرچہ جمع کریں یا اولاد کا پوری فیملی کا خرچہ جمع کریں۔ آپ پر اللہ نے اکیلے حج فرض کیا ہے، جس طرح آپ پر اکیلے نماز فرض ہے، آپ پر جس طرح اکیلے روزے رکھنا فرض ہے اسی طرح اکیلے حج کرنا فرض ہے۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس وقت تک میں نماز اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک کہ پوری فیملی کو نہ لے کر آ جاؤں، یا اس وقت تک روزہ نہیں رکھوں گا جب تک کہ پوری فیملی روزہ نہ رکھے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اکیلے فرض کی گئیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بھی حج کے معاملے میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
حج جو شخص کرے اس میں کسی بھی طور پر فحاشی بریانی نہ کرے، تو یہ گزشتہ درس میں بھی بیان کیا جا چکا کہ وہ شخص ایسے پلٹتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے احکام اور بہت سے فضائل کو بیان کیے ہیں جو عموماً آپ حج کے ایام میں، قربانی کے ایام میں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ رب کائنات نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ومن کفر، جو انکار کرے، جس نے کفر کیا یعنی جو حج کی فرضیت کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ واضح ہوا کہ جو شخص اگر حج نہیں کرتا یا حج کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے یا سرے سے حج کا منکر ہے، تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے حج نہ کرنا اور ایک ہے حج کی فرضیت کا انکار کرنا۔ یعنی کوئی شخص ہے کہ جس پر حج فرض ہے وہ تاخیر کر رہا ہے، نہیں کر رہا، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ حج کوئی چیز ہے یا میں مانتا ہی نہیں کہ حج فرض ہے، تو ایسا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ ایک ہے نماز پڑھنا اور دوسرے ہے نماز کی توہین کرنا۔ نماز نہ پڑھنے والا شخص گناہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے، لیکن نماز کی توہین کرنے والا شخص کہ جو کہے کہ نماز کوئی چیز نہیں، میں نہیں پڑھتا، جاؤ کیا کر لو گے، یا مجھ پر نماز فرض نہیں ہے، یا اس قسم کی اور کوئی بات کرے، نماز کو حقیر جانے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اور اس کی اس بات پر راضی ہونے والا یا اس کی اس بات پر ہنسنے والا ایسا شخص بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ عموماً ہمارے ہاں عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عبادات کا مذاق بنایا جاتا ہے، خدا را نماز جیسی یا اور کسی بھی عبادت کا مذاق نہ بنائے، کیونکہ جب عبادت کا مذاق بنتا ہے تو یہ عبادت کی توہین ہوتی ہے، اور کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور جب عبادت کی توہین ہوگی تو گویا کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اور خدا کی توہین کرنے والا کسی بھی صورت میں مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بالعموم نقل کفر نباشر ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہوتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ حج کی توہین ہے۔ اس قسم کے محاورے اپنی زبانوں سے اس قسم کے محاوروں کو دور رکھیں، ایسے محاورے استعمال نہ کریں کہ جس میں کسی بھی نماز کی یا روزے کی یا زکوٰۃ کی یا حج کی توہین ہوتی ہو۔ یہ کفریہ محاورہ ہے، جو شخص اسے استعمال کرے یا جو اسے صحیح سمجھے وہ شخص بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے لوگوں، محبوب آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ یعنی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہیے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیے کہ تم اللہ کی کتاب کا، تم اللہ کی ذات کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیوں کرتے ہو، جبکہ رب تو باخبر ہے ہر اس چیز سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں توریت عطا کی، وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں زبور اور انجیل عطا کی، وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے تم میں تقریباً 500 نبی بھیجے ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ ان انبیاء نے اپنے احکامات کو تم تک پہنچایا، تم میں سے بعض نے ان کے احکامات پر عمل بھی کیا، لیکن اگر آج تم انکار کر رہے ہو تو یہ کس بلبوتے پر انکار ہے کہ جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کا پورا سامان بھیجا، تو اگر تم یہ انکار کر رہے ہو تو یہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا کہ تم یہ عذر پیش کرو کہ رب ہمیں معلوم نہیں تھا۔ رب جانتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم پر کتنے انعامات کو نازل کیا، رب جانتا ہے کہ اس نے تم پر کتنا انعام اکرام کیا، رب جانتا ہے کہ اس نے توریت میں، انجیل میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح کیا۔ رب ان ساری باتوں سے واقف ہے، تمہارے کردار سے واقف ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے تم حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا معمول تھا کہ جب یہ کسی جنگ میں کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی جو دعائیں ہوتی تھیں جنگ کرنے سے پہلے، وہ ایک مخصوص دعا ہوتی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے پروردگار، ہم تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس جنگ میں کامیابی عطا فرما، اور انہیں اس جنگ میں کامیابی بھی ملا کرتی تھی۔ تو یعنی یہ وہ قوم تھی کہ جو حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے اور فائدہ پاتے تھے، لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی تو اب اپنے حسد کی وجہ سے حضور کا انکار کر دیا۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کا انکار، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو ایمان والوں کو راستے سے، اللہ کے راستے سے، تبغونها عوجا، تم اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس دین کے حق پر ہونے کا، اس دین کے سچا ہونے کے گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، یہاں یہودیوں سے خطاب تھا اور یہودیوں کو روکا گیا کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو، مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کیا کرتے تھے، جس طرح کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ مستشرقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور بعض منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی باتیں سنیں تو ہمیں ان کے مسلمان ہونے، ان کی باتیں سنیں تو خود دین کی ان کی بیان کی گئی تعلیمات بتاتے اور پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس قدر واقعات قسم کے احکام اور اسلام کی جانب منسوخ کرتے ہیں کہ جن کا اسلام میں قطعاً کسی بھی طور پر جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں شک پیدا کرتے ہیں تاکہ مسلمان حضور کی سیرت کے حوالے سے مشکوک ہو جائیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ مسلمان جب تک اپنے نبی کی سیرت پر پر یقین ہے، جب تک اسے نبی کی سیرت پر یقین ہے، قرآن کی آیات پر، قرآنی احکامات پر یقین ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو کافر نہیں کر سکتی۔ جب تک یقین ہے تو اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ اپنا دین چھوڑ لو اور کفر اختیار کر لو تو مسلمان اس شخص سے نفرت کرے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں شک پیدا کرو، یعنی کھلی دعوت دینے سے پہلے اس کے دل میں شک ڈالو کہ تمہارے دین کی یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ مسلمان جب شک میں پڑ جائے اب اس پر کھلا وار کرو کہ دیکھو تم ویسے بھی شک میں ہو، یہ بات ہمیں نہیں محسوس ہوتی کہ دین میں یہ بات ایسے ہوگی، اس سے بہتر تو ہمارا دین ہے۔ اب مسلمان چوٹ کھا جائے گا اور وہ دین کو تبدیل کر جائے گا۔ تو اس وقت بھی یہودیوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کے دین میں شک کو پیدا کرنے کی مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے صحابہ کے سامنے، صحابہ کرام کو برگلانے کی کوشش کرتے تھے، حضور کی ذات پر اعتراض کیا کرتے تھے، دین کی تعلیمات پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ مثلا جب مسلمانوں میں قبلہ کے بدلنے کا حکم آیا اور قبلے کے بدلنے کی آیت نازل ہوئی تو یہودی سب سے پہلے آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور مسلمانوں کا مذاق ایسے اڑانا شروع کیا کہ یہ عجیب دین ہے کہ کچھ عرصہ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، اب باقی دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، یہ عجیب دین ہے کہ جس کا قبلہ بھی ایک نہیں۔ تو اس انداز میں مسلمانوں پر اعتراض کیا جانے لگا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا اور رب نے ارشاد فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ یہ دو سمتیں کیا چیز ہیں، چاروں سمتوں میں بھی اگر عبادت کر لو تو اللہ کو ہی پاؤ گے۔ تو یوں اللہ نے مسلمانوں کو شک سے بچایا کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت مسلمان خود اس قابل نہ تھے کہ وہ کسی اعتراض کا جواب دے دیں، تو رب نے ان کی مدافعت فرمائی، رب نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یوں آج جب تعلیمات واضح ہیں، آج جب تمام احکام واضح ہیں، تو آج ایک مسلمان کو خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مبلغ، چاہے عیسائی ہو یا یہودی، جب اس نے مسلمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، وہ جب اسلام پر کوئی اعتراض کرنے کی بات کرے، وہ جب اسلام کے احکام کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرے، تو مسلمان اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے کہ وہ ہزار ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرے، مسلمان کے دل میں شک پیدا نہ ہو، کیونکہ جس دن شک کا وجود رائی برابر بھی اگر دین میں شک آ گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب دین خطرے میں ہے اور ایمان خطرے میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والوں کا راستہ ٹیڑھا کیوں کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس دین کے حق پر ہونے کے گواہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہرگز نہیں۔ یہ اہل کتاب سے تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا،
یعنی پہلے یہودیوں نے عیسائیوں کو روکا کہ مسلمانوں کو نہ برگلاؤ، اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم ان کی پیروی نہ کرنا، تم ان کے پیچھے نہ چلنا، کہ اگر تم ان کے پیچھے چلے تو پھر یہ ہوگا کہ تم اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اتباع و پیروی کی اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ یہ دراصل ایک یہودی غالباً جس کا نام شاپ تھا، اس یہودی نے، یہ مدینہ منورہ کا ایک انتہائی کٹر یہودی اور بہت زیادہ ضعیف شخص تھا۔ اوس و خزرج مدینہ کے وہ دو قبیلے تھے کہ جن میں آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اور 20-20 40-40 سال ان کی جنگیں آپس میں جاری رہتی۔ یہ اوس و خزرج آپس میں ایک دوسرے کے نہایت مخالف قبیلے تھے۔ حضور کی جب بعثت ہوئی، آپ مدینہ تشریف لائے تو اوس و خزرج کی یہ ساری لڑائیاں ختم ہوئیں، چونکہ اب مسلمان ہو گئے تھے تو اب ایمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ یہ حضور کے قدم مبارک کی برکت تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے یہاں کی ایک جنگ بیاس بہت مشہور ہے، اور اس جنگ بیاس کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن میں سینکڑوں لاشیں اٹھا کرنی تھی میدان جنگ سے۔ ان دونوں قبیلوں کی جو رہتے ایک ہی شہر میں، ایک ہی بستی میں رہا کرتے تھے، لیکن آپس کی جنگیں اتنی خطرناک تھیں کہ یہ اپنی تمام تر جمع پوچی تلواریں اور تیر خریدنے میں لگا دیا کرتے تھے کہ ہمیں دوسرے قبیلے سے جنگ کو جیتنا۔ تو جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور نے انہیں کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر آقا کریم علیہ السلام نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ یہ یہودی ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ، یعنی دونوں قبیلے جو پہلے مخالف تھے اب مسلمان تھے، یہ ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بڑی محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسے حسد کی آگ نے جلایا، اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو ان لوگوں کو آپس میں لڑوا کر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ یہودی ہمیشہ سے اس کا وہی حال رہا ہے کہ جو آج یہودی کر رہا ہے۔ آج یہودی کوئی الگ سے کام نہیں کر رہا۔ آج کا یہودی اگر دنیا میں جنگیں کرواتا ہے اور پھر جنگیں کروا کر دنیا کے مختلف ممالک کو قرضے دیتا ہے اور انہیں سود در سود اپنے نیچے پھنساتا چلا جاتا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ شروع سے یہودی کا کام یہی۔ یہ اوس و خزرج کے درمیان آگ لگاتے، انہیں آپس میں لڑواتے، اور آپس میں لڑوا کر یہ پھر اپنا گھر اور اپنی تجوری کھول کے بیٹھ جاتے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگ جب تھک جاتے اوس و خزرج کے لوگ کہ اب ان کے پاس کچھ رقم باقی نہیں ہے کہ جنگ کیسے کریں، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تجوری کھلی ہے، آؤ ہم سے قرضہ اٹھاؤ، ہتھیار خریدو اور آپس میں لڑو۔ اور لوگ جاتے ہیں ان سے سود پہ قرضہ اٹھاتے اور ہتھیار خریدتے اور جنگیں لڑا کرتے تھے۔ وہ جنگیں فصلیں تباہ کر دیتی تھی، وہ جنگیں مارکیٹ کو تباہ کر دیتی تھی، اور جب جنگ کے بعد کچھ بھی نہ بچتا کھانے پینے کے لیے تو اوس و خزرج کے لوگ مجبور ہو جاتے کہ ان یہودیوں سے اب قرضہ اٹھائیں اور سودی قرضہ ان سے لیں۔ تو یہ یہودیوں کا یہ کردار جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کوئی نیا کردار نہیں، یہ اس وقت بھی ان یہودیوں کا یہی کام تھا کہ یہ لوگوں کو آپس میں لڑواتے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتے اور پھر دونوں کو قرضہ دیتے، یعنی دونوں فریقوں کو سپورٹ کرتے، کسی ایک کے حق میں بھی نہیں تھے، دونوں کو سپورٹ کرتے، دونوں کو لڑواتے، دونوں کو سپورٹ کرتے اور دونوں مقروض ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو مانا کرتے۔ تو یہ وہی کردار یہودی آج بھی ادا کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ اوس و خزرج کے دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں محبت سے باتیں کر رہے ہیں، اسے بڑا غصہ آیا کہ ہم تو انہیں لڑواتے تھے، یہ تو آپس میں لڑتے تھے، اب ان کی محبت کیسے ہو گئی۔ اس شخص نے ایک اور یہودی کو اپنے سامنے بٹھایا، یعنی جہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے سامنے ہی ایک اور یہودی کو اپنے سامنے بٹھایا اور لگا اوس و خزرج کے پرانی جنگوں کے تذکرے کرنے اور ان جنگوں کے نام لینے کے جن میں کبھی اوس کو فتح ہوئی، کبھی خزرج جو ہے وہ جنگ جیتے۔ اوس و خزرج کے جو لوگ ان جنگوں میں مارے گئے تھے ان کے نام لے کے مرثیے پڑھنے لگا، اشعار پڑھنے لگا، یہاں تک کہ صحابہ کرام جو اوس سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنی اوس سے، اور جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، ان میں ایک دوسرے کے خلاف غصہ پیدا ہو گیا اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آپس میں زبان کی حد تک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی انہی صحابہ میں کہ جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہ یہودیوں کا کام تھا کہ جو اس حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے، آج بھی یہی کام ہے۔
نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی تو حضور اکرم علیہ السلام باہر تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم وہی حرکتیں اور وہی کام کرنے لگے ہو کہ جو زمانہ جاہلیت میں تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کو ڈالا ہے، اللہ نے تمہیں آپس میں ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر بھائی بنایا ہے. تو ان چیزوں کو اپنے درمیان سے نکالو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ شیطانی کھیل ہے. تو صحابہ کرام کو جیسے ہی حضور باہر تشریف لائے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہ اوس و خزرج کے لوگ جو تھوڑی دیر پہلے آپس میں لڑنے کو تیار تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے گلے لگے، ایک دوسرے سے معافی تلافی ہوئی، اور یوں وہ یہودی کی سازش یہاں نبی کریم علیہ السلام نے ناکام فرمائی. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں کفر والی حالت میں پھر سے لوٹا دیں گے. یعنی وہ اسی طرح تمہیں جنگوں میں ڈال دیں گے، اسی طرح تباہی میں ڈال دیں گے جس طرح وہ ایمان سے پہلے تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، جبکہ اللہ کی آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اسے ہی سیدھے راستے کی جانب ہدایت ملے گی. تو یہ حکم واضح کیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کسی بھی طور پر نہیں کرنی. یہ ہمارے لیے کھلا پیغام، یعنی ایسا نہیں کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو حکم ختم ہو گیا. یہ حکم آج بھی ہمارے لیے باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا لفظ یہاں استعمال نہیں فرمایا، ایمان والوں کا لفظ استعمال فرمایا، اور ایمان والے تو آج بھی موجود ہیں. تو یہ حکم آج کے لوگوں کے لیے بھی موجود ہے کہ اگر یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کسی کی بھی پیروی کی، ان میں سے کسی ایک گروہ کی بھی پیروی کی، تو ہلاکت اور بربادی ہمارا مقدر ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج یہودی کیا کرتا ہے. آج یہودی نے عرب ممالک کو آپس میں لڑوایا. آج یہودی نے عرب ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا، جبکہ یہ سارا کا سارا عرب ایک خطہ ہے، ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہی عرب ممالک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے. ابھی چند سال پہلے ہم نے دیکھا کہ بعد جنگوں کی نوبت تک آئی. تو یہ تمام تر کیا حکمت عملی ہے؟ یہ یہی کہ تم جنگیں لڑو، سپورٹ کرنے کو ہم تیار ہیں، قرض دینے کو ہم تیار ہیں، قرضہ ہم سے اٹھاؤ اور کہیں سے قرضہ نہیں ملے گا، کیونکہ اتنی مقدار میں قرضہ دنیا کا کوئی ملک نہیں دیتا کہ جتنا یہودی انویسٹ کرتا ہے. اور ہم اور آپ کیا یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ اگر یہود سے ہم قرضہ اٹھاتے ہیں اور عیسائیوں سے اگر ہم قرض لیتے ہیں تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود مسلمانوں کو قرضے دیتے تھے؟ یہ وجہ، یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہماری معیشت ان کے قدموں میں چلی جائے، ان کے ہاتھوں میں ہماری معیشت چلی جائے. اور دنیا کی کوئی بھی قوم جب تک اس کی معیشت آزاد نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی. ہم اور آپ اگر لاکھ دیندار بن جائیں، ہم اور آپ اگر لاکھ اپنے اعمال و کردار کو سدھار اور سنوار لیں، لیکن اپنی معیشت کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تب تک ہمارا دنیا میں وجود برقرار رکھنا ناممکن ہے. چاہے ملک پاکستان ہو یا دنیا کا اور کوئی بھی اسلامی ملک ہو، معیشت کی بقا یہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضور نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور بھائی بھائی بنانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بازاروں میں جائیں اور خرید و فروخت کریں. یہ کیا تھا؟ معاشی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کرنا تھا. آج ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، ہم معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے سہارے تلاشتے ہیں، اور سہارا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے. اور یہ سہارا ظاہر ہے کہ بغیر کسی قیمت کے نہیں ملتا، یہ سہارا بغیر کچھ دیے نہیں ملتا. یہ سہارا اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی غیرت، اپنا دین سب کچھ گروی رکھوا بیٹھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا کوئی حکمران، اگر کوئی حکمران اچھا آ بھی جائے، اگر کوئی حکمران نیک نیت بھی ہو، لیکن وہ اس اپنی نیک نیتی کے باوجود بھی دین پر عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام تر چیزیں، پورے اثاثے، پورا ملک کو گروی رکھوا چکا ہے. اور جب گروی رکھوا چکا تو اس کی زبان وہی کچھ بولے گی کہ جو پیچھے سے اسے ڈکٹیٹ کیا جائے گا. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم معاشی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے، ہم اور کسی بھی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے. آپ ہزار نعرے لگا دیں کہ ہم فلاں سے آزادی چاہتے ہیں، ہم فلاں سے آزادی چاہتے ہیں، ہم فلاں سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن جب تک معیشت ہماری آزاد نہ ہوگی تب تک
ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کسی ایک انسان سے بھی آزاد ہو سکیں، اور اس معیشت کو آزاد کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ سود سے بچنا ہے۔ سب سے بنیادی جو طریقہ ہے وہ سود سے بچنا، کیونکہ سود وہ چیز ہے کہ جو انسان کی نسلوں کو بھی غلام بنا دیتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ جانے کتنا عرصہ پہلے سے قرضہ لیا گیا، اور وہ قرضہ بڑھتے بڑھتے آج ہمارا پیدا ہونے والا بچہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے، اور یہ نسلیں در نسلیں یہ قرضے چلتے چلے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ تمام تر قرضے سودی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر رب کائنات نے سود کو حرام قرار دیا کہ قرض اٹھانے والا غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور قرض دینے والا امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج آپ ذرا سوچیں اور بیٹھیں اور سوچیں کہ یہ یہودی دنیا کی معیشت پہ غالب کیوں آتا جا رہا ہے؟ یہ تمام تر دنیا کی معیشت یہود کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ یہودی دنیا کو سودی قرضے دیتا ہے اور وہ سود لیتا ہے۔ اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، اس نے بس بیٹھے بٹھائے اپنے قرض سے سود وصول کرنا ہے، اور خود کو امیر سے امیر تر کرتے چلے جانا ہے، سامنے والے کو غریب سے غریب تر کرتے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے بمشکل 1 یا 2 جنگیں لڑی، اس کے علاوہ اسرائیل نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی معیشت کی بات کریں تو دنیا میں سب سے مضبوط ترین معیشت اسرائیل کی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہمارے سودی قرضے، ہم مسلمانوں کا اٹھانا، اور اس کا بے دریغ سودی قرضے دینا، اور پھر ہماری نسلوں کا وہ قرضوں کو چکاتے رہنا۔ وہ اس لیے لامحالہ ہمارے لیے نظام مصطفیٰ سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ نظام مصطفیٰ ہی وہ واحد نظام ہے کہ جو ہم اور آپ کو بہترین معاشی پالیسیز دے سکتا ہے۔ دنیا کا اور کوئی بھی نظام، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلسٹ ہو، اور کوئی بھی آپ نظام لے لیں، وہاں کسی بھی طور پر معاشی ترقی مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ معاشی ترقی اگر پانی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے نظام مصطفیٰ لازمی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے کے